السلام علیکم گائز، آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 19 انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹیکل تھیوری پارٹ 1۔ پروفیسر شیر محمد چودھری کی بک ہے، چیپٹر نمبر 11 ملٹیپل ریگریشن اینڈ کو ریلیشن۔ کویشچن نمبر 11.4 ہے جس میں وہ کہتے ہیں گیون دا فالوئنگ ڈیٹا، ہمیں x1 x2 x3 کی ویلیوز گیون ہے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے فائنڈ پارٹ اے ہے جس میں وہ کہتے ہیں فائنڈ دا لیسٹ اسکیئر ریگریشن لائن ویئر x1 از دا ڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ x2 اینڈ x3 آر انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ x1 ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، x2 اینڈ x3 ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے لیسٹ اسکیئر ریگریشن لائن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے x1 x2 اور x3 کے حساب سے فارمولے رائٹ کر لینے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا وہ y تھا، اب ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ x1 ہے اور x2 اور x3 ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ تو اس حساب سے جو ہمارے پاس ریگریشن ایکویشن بنے گی x1 کے حساب سے وہ بنے گی a + b1 x2 + b2 x3۔ ہم لوگ b1 کی جگہ پہ b2 بھی رائٹ کر سکتے ہیں، b2 کی جگہ پہ b3 بھی رائٹ کر سکتے ہیں، اور a کی جگہ پہ b1 جو مرضی آپ لوگ رائٹ کر لیں، اس سے کوئی ہمیں ایشو نہیں ہوگا۔ دین ہم نے کیا کرنا ہے، a کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور b1 اور b2 کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ a فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اس کا مین لیں گے، دین مائنس b1 انڈیپینڈنٹ ویریبل کا مین، دین مائنس b2 انڈیپینڈنٹ ویریبل کا بار، ٹھیک ہے، مین لے لینا ہے اس کا۔ تو یہ ہمارے پاس بنے گا a = x1 بار مائنس b1 x2 بار مائنس b2 x3 بار۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے b1 اور b2 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ b1 فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ رائٹ کریں گے سم آف x1 x2 انٹو سم آف x3 کا اسکیئر۔ اب اس میں ہم لوگ کیا کریں گے، جس سم میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ویریبل کا ملٹیپلائی کریں گے، جو ہمارے پاس جس کی ویلیو ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ہوگا اس کو ملٹیپلائی کر کے ان کا سم یہاں پہ رائٹ کریں گے۔ دین جو اس کے اپوزٹ ہوگا، فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ہم لوگ x2 لے رہے ہیں تو اس کا جو اپوزٹ مین x3 ہوگا اس کا ہم لوگ یہاں پہ اسکیئر رائٹ کریں گے مائنس، جہاں پہ ہم لوگوں نے x1 اینڈ x2 رائٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے x1 اور x3 رائٹ کریں گے، مین ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ جو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم b1 یوز کریں تو یہ یوز کریں گے، اگر تو b2 کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگ x3 کو یوز کریں گے، جیسے کہ b2 کے فارمولے میں x1 کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ x3 یوز کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم لوگ x1 اور x2 یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ x1 اور x3 یوز کریں گے، ساتھ میں ملٹیپلائی کریں گے دونوں جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ان کی ملٹیپلائی کر کے ہم لوگ نے وہ رائٹ کرنا ہے۔ مین فارمولا ہمارے پاس ہوگا سم آف x1 x2 انٹو سم آف x3 کا اسکیئر مائنس سم آف x2 x3 انٹو سم آف x1 x3 ڈیوائڈیڈ بائی سم آف x2 کا اسکیئر سم آف x3 کا اسکیئر۔ مین جو ہمارے پاس اوور میں ویلیوز آئیں گی اس میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں ان کے اسکیئر کا سم جو ہوگا ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے اور ان کو سپریٹ کر دیں گے کہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ملٹیپلائی کرنے سے جو سم آیا ہے اس کے اسکیئر کے ساتھ۔ دین b2 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہوگا سم آف x1 x3 انٹو سم آف x2 کا اسکیئر مائنس سم آف x1 x2 انٹو سم آف x2 x3 ڈیوائڈیڈ بائی، یہ ہمارے پاس سیم ہی رہے گا کہ مین جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں ان کے جو ہمارے پاس اسکیئر ہے ان کے سم کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے، دین مائنس کر دینا ہے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے سے ان کا جو سم آئے گا اس کا جو ہمارے پاس اسکیئر ہوگا اس سے۔ تو یہ ہمارے پاس فارمولے ہیں۔ اب ہم لوگ کویشچن کرتے ہیں۔ کویشچن کرنے کے لیے اب ہمیں یہاں پہ x1 x3 کی ویلیو چاہیے، x1 x2 کی چاہیے، x2 x3 کی چاہیے، x2 کا اسکیئر چاہیے، x3 کا اسکیئر چاہیے، تو ہم لوگ کالمس بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ x1 x2 x3 کی کالم رائٹ کر لیں گے، دین ان کو سم کر کے ان کے مطلب ویلیوز کو ایڈ کر کے ہم لوگوں نے ان کے سم فائنڈ آؤٹ کر لینے۔ x1 کا سم 15 ہے، x2 کا 33، x3 کا 28۔ دین ہم نے کیا کرنا تھا، x1 اینڈ x2 فائنڈ آؤٹ کرنا تھا، دین x1 کی ویلیو کو 1/1 x2 کی ویلیو سے ملٹیپلائی کر دینا اور یہاں پہ رائٹ کر دینا۔ رائٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا، ان کو ایڈ کر دینا تو ہمارے پاس x1 x2 کا سم آ جائے گا۔ دین ہم نے کیا کرنا ہے x2 اور x3 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے، اسی طرح ملٹیپلائی کرنے کے بعد ان کا سم فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے جو کہ ہمارے پاس 188 آ جائے گا۔ اب x1 اور x2 کو بھی کر لیا، x2 اور x3 کو کر لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے x1 اور x3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے، x1 کی ویلیوز کو 1/1 x3 کی ویلیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے، دین ان کو ایڈ کر کے سم آف x1 x3 ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں x2 اور x3 کا اسکیئر چاہیے تو ہم لوگ x2 کا اسکیئر لے لیں گے اور دین ان کی ویلیوز کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس سم آف x2 کا اسکیئر آ جائے گا۔ اسی طرح x3 کی ویلیو کا اسکیئر لے لیں گے اور دین اس کی ویلیوز کو ایڈ کر کے ہمارے پاس سم آف x3 کا اسکیئر آ جائے گا۔
اب یہ جتنی بھی ویلیوز ہمارے پاس آ گئی ہیں یہ ساری ہمارے پاس کیپٹل میں آ گئی ہیں، لیکن ہمیں فارمولے کے حساب سے ہمیں اسمال ویلیوز چاہیے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، ان کیپٹلز ویلیوز کو ہم لوگ اسمال ویلیوز میں کنورٹ کریں گے۔ تو ہم لوگ اسمال ویلیوز میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے، اگر ہمیں x1 اور x2 کی چاہیے تو ہم لوگ کیا کریں گے، sum of x1 x2 is equal to sum of capital X1 x2 minus sum of x1 into sum of x2 divided by n۔ اگر ہمیں x1 x2 کی چاہیے تو ہم لوگ کیا کریں گے، کیپٹل sum of x1 x2 رائٹ کر لیں گے، اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے پہلے sum of x1 سے دین sum of x2 سے، سبٹریکٹ کرنا ہے اور اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ہم لوگوں نے n پہ۔ n ہمارے پاس کیا ہے 1 2 3 4 5 6۔ اب ہم لوگ اس فارمولے میں ویلیو پٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس sum of x1 x2 اسمال میں آ جائے گا۔ دین sum of x1 x3 کی اسمال میں ویلیو چاہیے تو ہم لوگ کیا کریں گے، فارمولا رائٹ کریں گے sum of capital x1 capital x3 minus sum of capital x1 capital x3 divided by n۔ تو یہاں پہ ویلیوز پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس sum of x1 x3 کی ویلیو آ جائے گی۔ پہلے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لو، اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کر دو اور پھر 88 میں سے جو آنسر آئے گا اس کو سبٹریکٹ کر دو، یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا LCM لے لیں اور دین سبٹریکٹ کر کے ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس آنسر آ سکتا ہے۔ دین sum of x2 x3 کی ویلیو ہم لوگ اس فارمولے سے فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، مین sum of x2 x3 minus sum of x2 into sum of x3 divided by n۔ دین ہم نے کیا کرنا ہے، sum of x2 کا اسکیئر چاہیے اور sum of x3 کا اسکیئر چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے پاس sum of x2 کا اسکیئر ہمارے پاس ایکول ہے sum of x2 کا اسکیئر مائنس sum of x2 کا ہول کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی n۔ جہاں پہ جو ہم لوگ ویلیو یوز کریں گے کہ جو ہمارے پاس x اسکیئر ہے اس کا جو سم آئے گا وہ ہم لوگ جہاں پہ یوز کریں گے، اور جو sum of x2 کا ہول کا اسکیئر ہے اس میں جو ہمارے پاس x2 کا جو ہمارے پاس سم آیا ہے اس کا اسکیئر لیں گے۔ اس میں ہم لوگ x اسکیئر کا سم لے رہے ہیں، اس میں ہم لوگ جو ہمارے پاس x2 ہے اس کا اسکیئر لے رہے ہیں، sum of x2 کا اسکیئر لے رہے ہیں۔ دین ان کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس sum of x2 اسکیئر کی ویلیو آ جائے گی 53.5۔ دین ہم نے کیا کرنا ہے، sum of x3 کا اسکیئر فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے، وہ ہمارے پاس ہوگا sum of capital x3 کا اسکیئر مائنس sum of x3 کا ہول کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی n۔ تو اس طرح ہمارے پاس اسمال کیپیٹل x3 کا اسکیئر آ جائے گا۔ اب یہ ساری ویلیوز ہمارے پاس اسمال میں آ گئی ہیں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے b1 اور b2 کے فارمولے میں پٹ کر دینی ہے۔ b1 کا ہمارے پاس فارمولا ہے sum of x1 x2 into sum of x3 کا اسکیئر مائنس sum of x2 x3 into sum of x1 x3 ڈیوائڈیڈ بائی sum of x2 کا اسکیئر into sum of x3 کا اسکیئر مائنس sum of x2 x3 کا ہول کا اسکیئر۔ ساری ویلیوز ہم لوگوں نے اس میں پٹ کر دینی ہے، کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس b1 کا آنسر آ جائے گا 0.21۔ اب یہی ساری ویلیوز ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، b2 کے فارمولے میں پٹ کر دینی ہے۔ یہ ہمارے پاس b2 کا فارمولا ہے، اس میں پٹ کرنے کے بعد کیلکولیٹ کر لینا ہے تو ہمارے پاس b2 کا آنسر آ جائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں a کی ویلیو چاہیے، a کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا، x1 کا بار x2 کا بار اینڈ x3 کا بار اور ساتھ میں b1 اور b2 کی ویلیو۔ b1 اور b2 کی ویلیو ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر لی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، x1 بار چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے sum of x1 ڈیوائڈیڈ بائی n۔ مین جو ہمارے پاس x1 کا جو ہمارے پاس سم ہے، جو اس کی ویلیوز کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس سم آیا تھا اس کو ہم لوگوں نے n پہ ڈیوائڈ کر لینا۔ n ہمارے پاس 6 ہے اور sum of x1 ہمارے پاس 15 ہے، تو x بار 1 بار ہمارے پاس 2.5 آ جائے گا۔ اسی طرح x2 بار فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے، وہ ہمارے پاس ہوگا sum of x2 ڈیوائڈیڈ بائی n، وہ ہمارے پاس 5.5 آ جائے گا۔ sum of x3 ڈیوائڈیڈ بائی n ہمارے پاس x3 بار آ جائے گا 4.7۔ اب یہ جو ہمارے پاس ویلیوز آ گئے x1 بار x2 بار x3 بار، یہ ہم لوگوں نے a کی ایکویشن میں جو ہمارے پاس فارمولا اس میں پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس a کا آنسر آ جائے گا 0.03۔ اب ہمارے پاس a کی ویلیو بھی آ گئی، b1 کی بھی آ گئی اور b2 کی بھی آ گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ریگریشن ایکویشن میں پٹ کر دینا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے a پلس b1 x2 پلس b2 x3۔ تو ہمارے پاس ریگریشن ایکویشن بن جائے گی 0.03 پلس 0.21 x2 پلس 0.28 x3۔ اسی کوشچن کا پارٹ بی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کیلکولیٹ دا اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ S1.23۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسٹینڈرڈ ایرر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم لوگ اسٹینڈرڈ ایرر فائنڈ آؤٹ کرتے تھے، لیکن وہاں پہ ہمارے پاس 1 ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا تھا اور 1 انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا تھا، لیکن جہاں پہ ہمارے پاس 1 ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور 2 ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، تو اس کے حساب سے جو ہمارے پاس فارمولا بنے گا وہ ہے ہمارے پاس sum of x1 minus sum of x1 hat کا ہول کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی n minus 3 کا اسکیئر روٹ۔ مین جو ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اس کو ہم لوگ اس کی جو ایکویشن کا آنسر آئے گا اس میں سے سبٹریکٹ کریں گے، دین اس کا اسکیئر لیں گے اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے n-3 پہ۔
اینڈ دین اس کا ہم لوگ اسکیئر روٹ لے لیں گے تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایرر آ جائے گا. اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے, سب سے پہلے x1 x2 اور x3 کی ویلیوز رائٹ کر لیں گے, ان کو سم کر لیں گے تو ہمارے پاس ان کے سم آ جائیں گے. دین ہم نے کیا کرنا ہے, x1 ہیڈ فائنڈ آؤٹ کر لینا, مین ریگریشن ایکویشن فائنڈ آؤٹ کر لینا, جو کہ ہم لوگوں نے پارٹ اے میں یہ والی فائنڈ آؤٹ کر لی. اب یہ ہمارے پاس ریگریشن ایکویشن ہے, ہم نے کیا کرنا ہے اس میں 1 by 1 x2 اور x3 کی ویلیوز کو ایڈ کرتے جانا ہے اور کیلکولیٹ کر کے اس کے ہم نے کیا کرنا ہے x1 ہیڈ کی ویلیوز رائٹ کر دینی ہے. سب سے پہلی ویلیو ہمارے پاس x2 1 ہے, یہاں پہ ہم لوگ 1 پٹ کریں گے. x3 بھی ہمارے پاس 1 ہے, اس میں بھی 1 پٹ کریں گے. 1 کو 0.28 اور ملٹیپلائی کر دیں گے, 0.21 کو بھی 1 سے ملٹیپلائی کر دیں گے, دین ان کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس x1 ہیٹ آ جائے گا. اسی طرح دین ہم نے کیا کرنا ہے, x1 کی جگہ پہ 4 پٹ کرنا ہے, x3 کی جگہ پہ ہم لوگوں نے 8 پٹ کر دینا ہے اور دین ان کو کیلکولیٹ کر کے ہمارے پاس x1 بار آ جائے گا. دین ہم نے کیا کرنا ہے, x2 کی جگہ پہ 1 پٹ کرنا ہے, x3 کی جگہ پہ ہم لوگوں نے 3 پٹ کرنا ہے. 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, 1 کو اس کے ساتھ کریں گے, دین ایڈ کر کے ہمارے پاس x1 ہیڈ کا آنسر آ جائے گا. اسی طرح ساری ویلیوز کا ہم لوگوں نے آنسر لے لینا ہے. دین ہم نے کیا کرنا ہے, اکارڈنگ ٹو فارمولا ہمیں یہاں پہ چاہیے x1 مائنس x1 کا ہیڈ. تو ہم لوگ کیا کریں گے, x1 میں سے x1 ہیڈ کو سبٹریکٹ کر دیں گے. 1 میں سے 0.8 کو سبٹریکٹ کیا تو 0.4 آ گیا, 4 میں سے 3.95 کو سبٹریکٹ کیا تو 0.05 آ گیا, 1 میں سے 0.94 کو سبٹریکٹ کیا تو 0.06 آ جائے گا. اسی طرح ساری ویلیوز کو ہم لوگ نے سبٹریکٹ کر دینا ہے. دین ہمیں یہاں پہ اسکیئر چاہیے تو ہم لوگ کیا کریں گے, یہ جو ہمارے پاس x1 مائنس x ہیڈ ہے اس کا ہم لوگ اسکیئر لے لیں گے. 0.2 کا اسکیئر 0.04 آ جائے گا, 0.05 کا اسکیئر 0.0025 آ جائے گا. جو ہمارے پاس مائنس میں ویلیو ہوگی ہم لوگ اس کا اگر اسکیئر لیں گے تو ہمارے پاس وہ پلس میں ہو جائے گی, کیونکہ مائنس کا اسکیئر ہمارے پاس پلس ہو جاتا ہے. دین ہم نے کیا ہمیں یہاں پہ سم چاہیے تو ہم لوگ ان ساری ویلیوز کو ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس سم آف x1 مائنس x1 ہیڈ کا اسکیئر آ جائے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, n-3 چاہیے تو n ہمارے پاس کیا ہے 1 2 3 4 5 6, n ہمارے پاس 6 ہے, 6 میں سے 3 سبٹریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس 3 آ جائے گا. اب یہ جو ہمارے پاس سم آیا ہے یہ والی ویلیو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. 3 پہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا. اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ اسکیئر روٹ ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اسکیئر روٹ لے لیں گے, دین ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایرر کا 0.29 آنسر آ جائے گا. کوشچن کا پارٹ 3 ہے جس میں کہتے ہیں کیلکولیٹ دا کوفیشینٹ آف ملٹیپل ڈیٹرمینیشن اینڈ ملٹیپل کوریلیشن اینڈ انٹرپریٹ دا ریزلٹ. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ملٹیپل ڈیٹرمینیشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ملٹیپل کوریلیشن بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا انٹرپریٹ بھی رائٹ کرنا ہے. تو یہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. ہوپ سو آج کے لیکچر کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کوشچن کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.